السلام علیکم جی. آج کا جو سیشن ہے وہ عمر ریاض صاحب کے ساتھ ہے جی. عمر ریاض صاحب جو ان سے ہیں میں میرے دوستوں میں شامل ہیں اور قریبی دوستوں میں شامل ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اچھی چیز کو عوام الناس تک پہنچایا جائے, بالخصوص وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں سٹنگز کے سرکل میں اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ میں اسٹوڈنٹس کی شکل میں, آئی ٹی کا دور ہے اور سارا جو ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ویڈیوز کی شکل میں, ان تک یہ گفتگو جانی ہے. عمر صاحب کی اسپیشلٹی ہے, میں جو بڑا ان سے انسپائر ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ دنیا میں کچھ شعبے اور پیشے ایسے ہیں جو اصل ہنر اور فن کو چھین لیتے ہیں. ان میں سے ایک پولیس کا شعبہ ہے. تو وہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں انٹلیکچوئل اپنا انٹلیکٹ بچانا بڑا مشکل ہے. تو عمر ریاض صاحب سے میں بڑا متاثر ہوں کہ آپ ایک بڑے زبردست پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے جو سوچ ہے, جو اپروچ ہے اور جو چیزوں کے بارے میں رائے ہے وہ بڑی انٹلیکچوئل اور ایک نمبر انٹلیکٹ ہے. ایک وہ انٹلیکٹ ہوتا ہے جی وہ جسٹ کریٹ کیا 2 کتابیں پڑھ کے, ایک اپنی سوچ. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی ماسٹرس ہے جی امریکہ سے اور 34th کامن کا ان کا ٹاپ ہے CSS کا, اور بائی چوائس ہی ان سے پولیس سروس میں آئے ہیں اور لاہور میں ہی سرو کر رہے ہیں. آج کا جو سیشن ہے وہ ریلیشن شپ اور فیملی کے حوالے سے, یہ ان کی اسپیشلٹی بھی, ان کا تھیسس بھی ہے. اور اوور ٹو جی عمر ریاض صاحب. جی سر آپ بسم اللہ کیجیے. تھینک یو ویری مچ جی شاہ صاحب. شاہ صاحب نے جو جنرس بڑا انٹروڈکشن کرایا ہے وہ اس کو بھولیں فوراً ہی. اچھا, یہ جو علم ہے اس کی کافی ساری شکلیں ہیں. یہ ساری باتیں جو انہوں نے آج بتائی ہیں یہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں. وہ اب کرتے کرتے مجھے کہا جی ایک دن تو بات کریں گے تو شاید کچھ دوست بیٹھے ہوں تو ان کے ساتھ بھی یہ بات کر لیں. جو نالج ہے وہ یا ایبسلیوٹ ہے یا ریلیٹیو ہے. ایبسلیوٹ وہ ہے جو زیادہ تر فزیکل نالج. تو فزیکل نالج میں فرض کیجئے میں فزکس پہ یا میتھمیٹکس پہ یا ایٹامک انرجی پہ بات کریں گے تو آپ کو اس شعبے کے ایکسپرٹ کو بلانا پڑے گا. کچھ نالج ایسا ہے جو ریلیٹیو ہے, جو سوشل ہے, جس کو ہم فوک نالج بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو موضوع ہے ہمارا یہ اسی طرح کے فوک نالج سے متعلق ہے. اگرچہ سوشل سائنسز میں بہت سارا کام ہو چکا ہے جسے ہم معاشرتی علوم کہتے ہیں. لوگوں نے جو انسانی ریلیشن شپس ہیں, جو انسانوں کی تنظیم ہے, جو ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے, اس کے بارے میں بڑی ریسرچ کی ہے. وہ یہ کلیم کرتے ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس صورتحال تک پہنچ گئے ہیں کہ جب ہم انسانی رویوں کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں, جب ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ فلاں انسان یا فلاں گروپ وہ اس طرح سے بیہیو کرے گا یا اس طرح سے ان کا برتاؤ ہوگا. مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی کا ایک لفظ ہے کہ سم تھنگز ایون ڈیفائی نالج. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ علم کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. لوگوں میں ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں, لوگوں میں ایسے کام ہوتے ہیں. تو جو معاشرتی علوم ہے جو انسانیت سے ڈیل کرتے ہیں یا انسانی رشتوں سے ڈیل کرتے ہیں, تو سب سے اہم علم نفسیات کا ہے. کیونکہ بطور فرد سب سے اہم چیز انسان کا دماغ ہے, وہی انسانی رویوں کو تبدیل کرتا ہے, وہی چیز ہے جس کو ہم بدل بھی سکتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جسے نیچر ورسز نرچر ڈیبیٹ کہتے ہیں. ڈیبیٹ یہ ہے کہ جی یہ جو انسانی ذہن ہے کیا یہ ایک سلیٹ کی طرح ہے, یہ خالی ہے بالکل, اور آپ اس پہ جو مرضی لکھ لیں اور یہ ہمارے شاہ صاحب جیسے لوگ ہیں ان کا کاروبار چلتا رہے, یہ اس پہ لکھتے رہیں. یا ہم دوسری طرف ہے وہ ہے نیچر کہ جی جو بن کے آ گیا بس اسی سے اب بدلا نہیں جاتا. زیادہ تر جو مذہبی رجحانات ہیں وہ نیچر کی طرف جاتے ہیں, انسان اپنی فطرت پہ پیدا ہو. جو غیر مذہبی رجحانات ہیں وہ جاتے ہیں نرچر کی طرف, انسانوں کی تربیت ہو سکتی ہے. اب پتہ نہیں آئیڈیلزم اس میں کیا ہے. اسی طرح پھر سائیکالوجی سے ہم سوشیالوجی کی طرف جاتے ہیں, سوشیالوجی سے پھر ہم کچھ اینتھروپولوجی بھی اس میں شامل ہے. اینتھروپولوجی اور سوشیالوجی کا فرق آپ میں سے جو اس فیلڈ کو قریب سے جانتے ہوں کہ سوشیالوجی سوسائٹی کے بارے میں, اینتھروپولوجی پاپولیشن کے بارے میں, پھر ڈیموگرافی بھی اس میں شامل ہے. تو میرے اور آپ سے جو گپ شپ ہے یا بات چیت ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ایک ایسے موضوع پہ جاننا ہے جس پہ شاید کوئی بھی اتھارٹی نہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خاندان کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں, میں ریلیشن شپس کے بارے میں. ہاں کچھ لوگ جن کا تجزیہ, جن کا مشاہدہ اور جن کی سوچ تھوڑی مختلف ہے, وہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں ان سے ہٹ کے اپنے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ سارے لوگ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ علم کے متلاشی ہیں,
آپ ادھر بیٹھے ہیں تو صرف آپ سے بات چیت کا ہی مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ اس چیز کو دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو اس صورتحال سے علیحدہ کر کے دیکھیں. کیونکہ ہم سارے، فرض کیجئے ہم سارے جو لوگ بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتہ، زیادہ تر ہم سارے یقیناً پاکستانی ہیں، شاید زیادہ تر مسلمان ہیں، ان میں سے کچھ فرقوں سے تعلق ہوگا، پھر ہم پنجابی ہیں زیادہ تر، اس کے بعد ہم ایک ہی ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے رشتوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ایک ہی دوسرے سے ملتا جاتا ہے. پر پوری دنیا میں ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے، لوگ اس سے مختلف طریقوں سے بھی رہتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے یا ہم لوگوں کے لیے سے بھی ضروری ہے یہ جاننا کہ ہم جب کسی ایسی سچویشن میں یا کسی ایسی صورتحال میں جائیں تو ہم ان دیکھیں کہ جی رشتوں کا اور تعلقات کا یا انسانی بنت کے کئی جہتیں اور کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. زیادہ تر بات جو ہے وہ میرا خیال ہے کویسچنز ہو تو بہتر ہے، لیکن کویسچن سے زیادہ وہ رائے ہے، کیونکہ کسی استاد نے علم کے بارے میں کہا تھا کہ علم کے صرف 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک سوال کرنا، ایک جواب دینا. اور بڑا دعویٰ کیا تھا کہ علم کا تیسرا مقصد ہے نہیں. یا علم جو ہے، کتاب جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہے یا وہ جواب دیتی ہے، اور سوال اٹھانا جواب دینے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سوال اٹھانا سفر کا آغاز ہے، جواب دینا سفر کا اختتام ہے. اور سفر سب سے اہم ہے، کیونکہ سفر کا اختتام ہو گیا تو پھر تو رک جائے گا کام، پھر تو کارگاہ ہستی جو ہے اس میں مزید کوئی ہلچل ہی نہیں رہی. فیملی اور خاندان، کوئی کسی کو پتہ خاندان کا مطلب کیا؟ خاندان لفظ کا کیا؟ خان اور دان 2 لفظ ہیں. اینی والنٹیئرس؟ نہیں، یہ تو ویسے پتہ ہی ہے، لیکن ویسے شاید ہچکچا رہے ہیں. خاندان کا مطلب کیا؟ جب اچھا لفظ جو ہیں وہ انسان کا کائنات سے تعلق جو ہے وہ صرف لفظوں کی وجہ سے، ایک بڑا دعویٰ ہے کسی کا. تو ہر لفظوں کی کچھ روٹس ہوتی ہیں، ان کا کوئی مادہ ہوتا ہے. آپ لوگ ہم سارے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں کچھ لفظ ہیں، سارے لفظ ہیں، پھر ایک لفظ کا ایک مادہ ہے، پھر اس کو مختلف شکلوں میں بیان کرتے ہیں. حمد ایک لفظ ہے، اس کا، اس سے محمد بھی نکلا، اس سے احمد بھی نکلا، اس سے الحمدللہ بھی، وہ اسی طرح لفظوں کا مادہ ہے. خاندان کا جو مادہ ہے وہ خانہ ہے. خانہ خراب بھی کہتے ہیں، خانہ ساز بھی کہتے ہیں، خانقاہ بھی کہتے ہیں. تو خانہ کا مطلب ہے انٹرنل، اندر، اندرونی. دان کے 2 طرح کے مطلب ہیں. ایک دان کا مطلب ہے جگہ، جیسے پان دان، پان کی جگہ، روشن دان، روشنی کی جگہ. تو خاندان اندر کی جگہ. دوسرا دان کا جو میرا ذاتی خیال ہے وہ مطلب، دان کا مطلب ہندی میں کھانا بھی ہے یا دینا بھی ہے. دان کر دیجئے، تو وہ دان کا مطلب کھانے سے اور دینے سے ہے. تو زیادہ تر خاندانوں میں کٹھے بیٹھا جاتا ہے اور ان کا جو تعلق ہوتا ہے، تو اسی سے یہ خاندان کا یہ جو اصل میں لفظ تھا یہ خانہ دان تھا. خانہ دان، یہ خانہ دان سے بگڑ کے خاندان، بگڑ کے کیا، آسانی کی وجہ سے اس کو بیچ میں سے جو اس کا ایک ہے تھا وہ نکل گیا، اور یہ پھر خاندان ہو گیا، جس کو ہندی میں پریوار بھی کہتے ہیں. تو پریوار کا مطلب بھی یہی ہے. پریوار کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اکٹھے رہنے کی جگہ. مگر انگریزی لفظ جو ہے خاندان کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ انگریزی لفظ یہ نہیں ہے، انگریزی لفظ سے مختلف ہے. آپ بھی گوگل کریں کبھی پتہ لگے گا کہ فیملی کا لفظ جو ہے وہ رومنز نے نکالا تھا. ویسے تو میرا خیال ہے گریک نے نکالا تھا، لیکن میں نے جب چیک کیا تو انہوں نے کہا جو رومن نے نکالا تھا. فیملس کہتے ہیں غلام کو. فیملس اور فیملے، خاتون غلام اور مرد غلام. تو فیملی ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ غلام رکھے جاتے تھے. تو وہاں سے یہ لفظ بگڑ کے پھر فیملس اور فیملی سے فیملی ہو گیا. فیملے اور فیملس یہ 2 لفظ. پھر فیملی کا لفظ جو ہے وہ ایک گروپ کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. سوشل گروپ جو سب سے بڑا ہے وہ خاندان کا ہے. اس کے علاوہ بھی فیملی بہت ساری ہوتی ہیں، پلانٹ فیملی، اینیمل فیملی، ورڈ فیملی. کیمسٹری میں بھی فیملی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فیملی آف کمپاؤنڈز، فیملی آف میٹر، فیملی آف ایلیمنٹس. تو یہ سارا جو ہے یہ فیملی کے حساب سے استعمال. اب ایک تیسرا لفظ بھی ہے
وہ جس کو ریلیشن شپ کہتے ہیں اسے اردو میں رشتہ کہتے ہیں. رشتہ جو ہے وہ سرشتہ اور رشتہ جو ہے وہ تعلق یا بندھن سے نکلے ہیں. اس پہ جو مجھے چھوٹا سا کہہ لے لطیفہ ٹائپ ہے وہ میں نے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کو جانتے ہیں آپ؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم بڑے باکمال آدمی تھے. وہ استاد بھی رہے 50 سال انہوں نے. وہ فارسی کے استاد تھے. اب فارسی کے استادوں میں اور فارسی میں فرق یہ ہے کہ جو فارسی کے استاد ہوتے ہیں نا ان کو فارسی جو عام ہوتی ہے ایران والی وہ نہیں آتی ہوتی. ہمارے علامہ اقبال صاحب کو بھی آتی کوئی نہیں تھی. تو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ایران میں گئے تو انہوں نے کسی سے مانگا ازار بند. تو ازار بند پنجابی میں جو ہے نالا. انہوں نے جب اپنی لغت نکالی تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ازار بند جو ہے اس کو کہتے ہیں رشتہ. تو انہوں نے ہوٹل میں جو خاتون تھی بقول ان کے خود لکھتے ہیں کہ اس سے مانگا تو انہوں نے کہا رشتہ می خواہم, مجھے رشتہ دے دو. خاتون نے انگریزی میں کہا یو کریزی لک ایٹ یور ایج. تو اس کو پتا تھا کہ رشتہ جو ہے وہ تو پرپوزل کو کہتے ہیں. لیکن اس سے سارے رشتہ باندھنے کی چیز ہے, بندھن ہے, ایک تعلق ہے. خاندانوں اور رشتہ داریاں جو ہیں ہم اس کے بارے میں جو بات کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو آغاز جو ہے وہ تاریخ سے ہوتا ہے. تاریخ ہم جب بھی اٹھائیں گے تو ہمیں جو آخری تاریخ یاد آتی ہے اس میں انسان اکیلا ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں اگر حضرت آدم نظر آتے ہیں تو وہ ہوا کے ساتھ نظر آتے ہیں. ہمیں اگر حابیل نظر آتا ہے تو وہ قابیل کے ساتھ آتا ہے. ہمیں اگر باقی مشہور شخصیات نظر آتی ہیں تو وہ ہمیں کسی نہ کسی تعلق کے ساتھ نظر آتی ہے. جو تنہائی اور اکیلا پن ہے وہ بڑا کم نظر آتا ہے. اگرچہ اس پہ سیمولیشن میں کافی کام ہوا. آپ میں سے کسی نے رابنسن کروسو کا نام سنا؟ رابنسن کروسو, رابنسن کروسو ایک کہانی ہے کہ ایک آدمی جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا تھا. اس کا نام تھا رابنسن. کوئی جہاز کہیں سمندر میں کہیں غرق ہو گیا تو وہ اکیلا بچ گیا اور وہ اکیلا جزیرے میں رہا اور پھر وہاں سے اس کی لائف جو چلی. اس کو اکنامکس میں بڑا زیادہ استعمال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی اکیلا ہو تو اس کی اکانومی کیسی ہوگی, اس کی ڈیسیجن میکنگ کیسی ہوگی, وہ اپنے لیے کیا فیصلہ کرے گا, وہ کھائے گا کیا, وہ رہے گا کیسے. اور وہاں پہ جا کے لوگوں نے یہ سوچا, آپ کبھی اس کے بارے میں غور کریں. سوال ہے یہ کہ اگر انسان اکیلا ہو تو اس کی ترجیحات کیا ہوں گی, وہ ایسے رہے گا. تو اس کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ سروائیول ہوگا, وہ سسٹینیبلٹی ہوگی, اس کے علاوہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اگرچہ اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ کیا رابنسن کروسو اگر اکیلا رہ گیا تو اس کو نہاد ہو کے تو آئینے کا خیال آئے گا, کیا وہ سوچے گا کہ میں بنوں سنوروں؟ ظاہر ہے کئی رائے ہیں اس کے بارے میں. ایک رائے یہ کہ وہ نہیں سوچے گا, ایک رائے میں نہیں کہ جی یہ بنیادی جبلت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہے, میرے بھانجے چھوٹے چھوٹے 1-2 سال وہ بھی آئینے کے سامنے ذرا سا سیٹ سوٹ ہوتے رہتے ہیں اپنے آپ کو, ایک سوٹ ہوتے رہتے ہیں. بننا سنورنا اپنا خیال رکھنا جو ہے وہ شاید جبلت ہے. ایک رائے یہ ہے کہ شاید وہ اس کو پرواہ نہ ہو, اکیلا رہتا ہوگا, اس کو کوئی پرواہ. تو آپ رابنسن کروسو کی مثال سے سوچیں کہ ہماری زندگی کی کتنی ترجیحات ایسی ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہے, اور ہماری زیادہ ترجیحات اور ہمارے زیادہ فیصلے جو ہیں وہ اس چیز سے متعین ہوتے ہیں, وہ اس چیز سے آتے ہیں کہ جی دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ جو دوسرا ہے, وہ جو ادر ہے, اس کا سب سے اہم جو فارم ہے وہ خاندان. سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کو متاثر کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اپنے خاندان میں بڑا ہونا چاہتے ہیں. ہر بچے کا ہیرو جو ہے اس کا والد ہو, اور ہر بچے کا آئیڈیل اس کی ماں ہو, کیونکہ وہ اس کو دیکھتا ہے. لیکن رابنسن کروسو کا تو آئیڈیل پتہ نہیں کون تھا, وہ اگر رہتا ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ کہہ لیجئے کہ اگر آپ اس جگہ پہ جا کے رہیں جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو, وہ غالب کا شاید شعر ہے, رہی ہے ایسی جگہ جا کر جہاں کوئی نہ ہو, کوئی اس طرح, تو وہاں پہ کیا صورتحال ہو. اب ہم آ گئے ہیں معاشرے میں, اب لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. تو یہ جو ہمارے رشتے ہیں یا یہ جو تعلق ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں. رشتے اور تعلق کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ انسان کی پیدائش. انسان
جب پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کے علاوہ، تو وہ دو انسانوں کے اختلاط سے پیدا ہوا ہے، دو انسانوں کے تعلق سے پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تعلق کے ساتھ ہی اس نے رہنا، اس کے علاوہ اس کے جو تعلق ہے لوگوں سے، میرا خیال ہے وہ تین طرح کے۔ ایک تعلق ہے ذہنی تعلق، انسان ارسطو نے کہا سوشل اینیمل، ایک معاشرتی حیوان ہے، اپنے جیسے لوگوں میں رہنا چاہتا ہے، اپنے جیسے لوگوں میں کچھ، یہ اس کی ذہنیت ہے، ورنہ اکیلے رہنے سے کوئی فوت نہیں ہو جائے گا۔ جو لوگ ابھی آج کل سزائے موت کا ذکر ہے، تو جو لوگ رہتے ہیں سزائے موت جن کو ہونے والی ہوتی ہے نا، ان کو علیحدہ سے کال کوٹری میں بند کر دیتے ہیں، جیل میں اسے کوٹھی کہتے ہیں، آئرنی ہے، جیل میں اسے کوٹھی کہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو کھانا بھی ملتا ہے، سارا کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ذہن میں ٹھیک نہیں ہوتے، وہ اکیلے رہتے۔ خیر ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی موت بھی قریب ہوتی ہے۔ دوسری جو انسانوں کا انسانوں سے تعلق ہے وہ جسمانی ہے، میاں بیوی کا تعلق۔ تیسرا جو انسانوں سے انسانوں کا تعلق ہے وہ مادی ہے، انسان پہ ڈپینڈنٹ ہے، انسان پہ مجبور ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں محتاج ہے۔ اور اگر آپ مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ظاہر ہے ہر شخص کا جو محتاجی ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ ہے، لیکن اس کے لیے بھی وسیلہ انسان ہے، تو اس سے انسانوں نے انسانوں کے وسیلے سے ہی انسانوں نے آگے جانا ہے۔ تو یہ جو تین تعلق ہیں انسانوں کے، یہ چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ مادی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، وہی ہمارے سارے رشتوں کا تعین کر رہے ہیں۔ اور جو ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے انسان کا، وہ زیادہ تر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ایک ذہنی تعلق ہے، ایک ذہن، اچھا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلبی، دلی تعلق، اور ہم سب اب اگر جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دل کا تو کام سوچنا نہیں ہے، دل تو ایک پمپ ہے، ایک مسل ہے، ذہن ہے۔ تو جو قلبی تعلق ہے ہم تو اسے قلبی کہتے ہیں۔ آج کی دوسرا تھاٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسانوں کے جو تعلق ہے اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں اور وہ ہے کیا۔ جسمانی تعلقات جو ہیں وہ محدود ہیں، وہ میاں بیوی مرد عورت تک محدود ہیں۔ زیادہ تر جو تعلقات ہیں وہ دو قسم کے ہیں جو چل رہے ہیں، ایک ذہنی اور ایک مادی۔ ایک تعلق یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ بیٹھ کے خوشی مل رہی ہے، ایک تعلق یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کے ساتھ بیٹھ کے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اب جو سائنس میں یا لٹریچر میں لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ فائدہ ہے، اور اس کے لیے اردو کا لفظ انگریزی کا جو لفظ نکالا ہے وہ ہے یوٹیلیٹی، جس کو اردو میں مشکل اردو میں لفظ کہتے ہیں کہ افادہ، جو کہ بالکل بکواس ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں اس کا کوئی افادے کا، بہرحال مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں لگی، اس لیے میں آپ کو مفت مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی سائنسی اصطلاحات کو اردو میں نہ پڑھا کریں، اسے اردو سے بھی بندہ جاتا ہے اور انگریزی سے بھی جاتا ہے اور اس سائنسی اصطلاحات سے بھی جاتا ہے۔ تو یوٹیلیٹیرین جو ہے وہ دنیا میں ایک بڑا تھاٹ ہے، اور دوسرا دنیا کا تھاٹ ہے ذہنی یا قلبی، میں تو اس کو ایک ہی سمجھ آتا ہوں۔ اسی ذہنی یا قلبی کی ایک شکل جو ہے وہ روحانی بھی ہے، اسی ذہنی اور قلبی تعلق کی ایک شکل عشق بھی ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ہی ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اپنے انسانی تاریخ میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں طرح کے تعلقات میں ایک کشمکش ہے۔ ایک طرف انسان کا ذہن کچھ اور کہہ رہا ہے، دوسری طرف اس کی ضرورت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے میری ناقص رائے میں وہ ذہن اور ضرورت کی جنگ ہے، اور وہ جنگ جس کو اخلاقیت اور مادیت کی جنگ کہتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی فلانا تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ جی دھوکہ دے گیا، نہیں دھوکہ دے گیا، وہ کیا ہے، وہ اس کی یہ کشمکش ہے کہ میں کیا کروں اور میں کیا نہ کروں۔ اور اسی طریقے سے انسانی رویے جو ہیں وہ تشکیل پا رہے ہیں۔ جو مغربی تہذیب ہے وہ نسبتاً چلتے 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 آج جس مقام پہ پہنچ چکی ہے وہ قلبی یا ذہنی
ताल्लुकात की बजाय अब मादी या फ़ादी ताल्लुकात की तरफ पहुँच गए। अब वो भी शुरू हुए हैं फैमिली से, लेकिन अब वो इनफरादियत की तरफ आ गए। जब आप इनफरादियत की तरफ आ जाएंगे तो आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी डिस्टिंक्शन, एक तखसीस करना चाहूँ। ज़हनी फ़ायदा और ज़हनी ताल्लुक़ में बड़ा फ़र्क है। ज़हनी फ़ायदा जो है वो गर्ज़ के साथ होता है, ज़हनी ताल्लुक़ गर्ज़ के बग़ैर होता है। जब आप जिस तरह जिस्म है उसकी कुछ ज़रूरियात है, तो जहन की भी ज़रूरियात हैं, वो भी ज़रूरत। आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं वो, मैं यूरोप में गया तो उधर रेम्ब्रांत की एक पेंटिंग देखने के लिए मुझे 20 यूरो देने पड़े। तो 20 यूरो तकरीबन 2500 रुपया दे के मैं अंदर गया, तो एक पेंटिंग लगी थी दीवार पे बड़ी सी, और वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि मैं 1 घंटा उसे देखता रहा। और सारे लोग जिन्होंने वो देखा तो उन्होंने कहा जी वाकई ये पेंटिंग को देखना बनता था, ये 2-3 हज़ार रुपया जो खर्च किया गया ठीक था। हालांकि ना उससे ये सोचा जाए कि उसमें कपड़े भी आ सकते थे, उसमें खाना भी खाया जा सकता था और भी काम, लेकिन तस्वीर को सिर्फ देखना, उसकी कॉपी भी नहीं वो करने देते, मोबाइल भी नहीं अंदर ले जाने देते, फ़ोटो भी नहीं आए, सिर्फ आप खड़े होकर उस तस्वीर को देखते। वो था ज़हनी फ़ायदा। एक पीस ऑफ आर्ट को देखना ज़हनी फ़ायदा है। लेकिन अगर मुझे कोई कहे, मेरा दोस्त कहे कि जी हम चलेंगे 20 यूरो खर्च करेंगे और हम जाके तो घोड़ दौड़ देखेंगे या कुत्तों की दौड़ देखेंगे, तो मुझे ना घोड़ों से दिलचस्पी है ना कुत्तों से दिलचस्पी है, तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा कि सोच के कि मेरा ये दोस्त खुश होगा, उसको अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे मैं जो गया हूँ वो अपने ज़हनी ताल्लुक़ की बुनियाद पर गया, वो मेरा ज़हनी फ़ायदा नहीं। तो जो मगरबी तहज़ीब है वो आज जिस जगह पे पहुँच गई है वो इनफरादियत की तरफ पहुँच, वो हर चीज़ में यूटिलिटी देख रहे हैं, वो हर चीज़ में फ़ायदा देख रहे हैं। मशरिक़ जिसे हम कहते हैं वो फिर भी बाय एंड लार्ज उस जगह पे पहुँचे हैं कि जहाँ पे अभी भी वो इस चीज़ की तरफ इम्पोर्टेंस इस चीज़ को दे रहे हैं कि जी नहीं, फ़ायदे के बग़ैर भी लोग होते हैं, फ़ायदे के बग़ैर भी इंसानों का इंसानों से ताल्लुक़ हुआ करता है, फ़ायदे के बग़ैर भी हम एक दूसरे के लिए अपने आप को हत्ता के नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। आप उसकी बड़ी बड़ी मिसालें दे सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो ख़ुदकुश बमबार है। इंसान को, क्योंकि मगरबी तहज़ीब का एक बुनियादी नुक्ता ये है कि इंसान को अपनी ज़ात से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन लोग अपने आप को मार रहे हैं, लोग जिहाद भी कर रहे हैं, लोग उसके अलावा भी बड़े काम कर रहे हैं, लोग गैरत के नाम पे कत्ल भी कर रहे हैं, लोग सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसका क्या जवाब है? इसका जवाब मगरिब के पास ये है कि ये एक इर्रेशनल बिहेवियर है, ये एक गैर मंतकी रवैया है, लेकिन उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो यूटिलिटी का है। और जब उसी यूटिलिटी को, उसी फ़ायदे को फैला लिया जाए तो उसकी वजह से वो यूटिलिटेरियन स्टेट बनती है जो कि आज हम जिसको मगरिब में देख रहे हैं, और जिसकी बुनियाद हम वापस रिश्ते पे आ जाएंगे, मैं अपने मौजू से हटना नहीं चाहता, वो ये है ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर पीपल आर गुड फॉर सोसाइटी। एक बड़ा फ़िलासफ़र था जेरेमी बेंथम, उसने ये आइडिया दिया था। उसने कहा था कि वो काम करें जो माशरे में ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरी लेकर आए, तो उसी से है, वही आपकी रियासत का या वही आपके माशरे का मकसद होना चाहिए। इसी को हम यूटिलिटेरियन स्टेट्स भी कहते हैं। अब हम इसके अंदर चले जाते हैं। जब ख़ानदान बने तो वो कल्बी, ज़हनी, रूहानी के अलावा वो मादी तौर पर भी ज़रूरी थे, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ है जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे डिपेंडेंस। उर्दू में उसे क्या डिपेंडेंस उर्दू में क्या कहेंगे? इन्हिसार। इंसान बुनियादी तौर पे एहतियाज है, उसकी ज़रूरत है दूसरा इंसान, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा करता है वो इंसानों की उम्र है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है वो मोहताज है, वो तो अब कुछ नहीं कर सकता। 18-20 साल तक वो मोहताज है, फिर उसके बाद वो कुछ ना कुछ जिस्मानी तौर पे अपना रख सकता है। उसके बाद वो जब बहुत बूढ़ा हो जाएगा फिर भी मोहताज हो जाएगा।
تو یہ جو محتاجی ہے، یہ جو انحصار ہے، اسی انحصار کی وجہ سے خاندان کی اور رشتوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہ انحصار جو ہے، ہم تو بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انحصار ہمارا ذہنی ہے، لیکن وہ انحصار عقلی بھی ہے اور وہ ضرورت کے تحت بھی۔ بچہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کو کسی نہ کسی نے سپورٹ کرنا۔ اب بچہ بڑا ہو رہا ہے 18-20 سال، اس کے بعد پھر وہ جا کے شاید دنیا میں اس قابل ہو۔ پھر اس کے بعد جو یہ ڈپینڈنس ہے، یہ سارے اس نظام کی سمجھے روح ہے۔ یہ جو انحصار ہے، یہی جس طرح خون ہے جو انسان کے جسم میں دوڑ رہا ہے، وہ اس کو چلاتا ہے۔ جب خون دوڑنا بند ہو جاتا ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انحصار ہونا ہر طرح کا، وہ رشتوں کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر یہ انحصار ختم ہو جائے تو میری ناقص رائے میں پھر رشتے بظاہر اضافی لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں، کوئی بندہ یہ سوچ رہے، ہمارے پاس اتفاق سے مثال تو نہیں دینی چاہیے اپنے محکمے کی، لیکن ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو کر دیا، بھائی کو کر دیا۔ تو وہ خاندان جس کے ہم اتنے قائل ہیں، اسی میں اتنے بڑے بڑے واقعات جب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا انحصار ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے نہ تو کوئی ہمارا ذہنی کو تعلق ہے، نہ کوئی ہمیں مادی تعلق ہے، نہ کوئی اور تعلق ہے۔ اب یہ ہمارے لیے ایک غیر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ اب اس کو نقصان بھی پہنچایا جائے۔ پھر وہ غصہ آ گیا، پھر نفرت آ گئی، پھر انتقام آ گیا، تو پھر اس کو نقصان بھی مار دیا اس کو۔ تو انحصار اور ڈیپینڈنس جو ہے، وہ اس سارے نظام کو چلائے ہوئے۔ ہم سارے دیکھتے ہیں، ہم سارے کہتے ہیں ہمیں اپنی والدہ سے، تو ساروں کو اپنی والدہ سے ہوتی ہے، ماں کے موضوع پہ بڑی بڑی لٹریچر لکھا گیا ہے، یہ فطری ہے یہ۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس میں بھی تو ایک انحصار ہے۔ کبھی ڈپینڈنسی کی جو ایکویشن ہے، وہ بیٹے کو ماں پہ انحصار، بچوں کو ماں پہ انحصار کرنا پڑ رہا ہے، کبھی ماں کو بچوں پہ انحصار کرنا۔ اور یہ جو ڈپینڈنسی ہے، یہ اس چیز کو جنم دیتی ہے، کبھی دیتی ہے کبھی نہیں دیتی، جسے ہم کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن، جسے ہم کہتے ہیں مینوپولیشن، جسے ہم کہتے ہیں ٹرکس۔ وہ ساری جو ہم اپنے خاندانوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو مغرب ہے، جو کہ ہم خاندانوں میں یا رشتوں میں ہم سے مختلف ہے، وہ اس چیز کی طرف اب انہوں نے نظام ایسا بنا دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈپینڈنسی ہے، وہ نیچرل ڈپینڈنسی کو تو وہ برداشت کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو نیا لفظ دینا چاہتا ہوں، نیچرل ڈپینڈنسی۔ لیکن جو ایکسپلسٹ ڈپینڈنسی اسے کہا جا سکتا ہے، واضح، لیکن جو امپلسٹ ڈپینڈنسی ہے، جو غیر واضح انحصار ہے، وہ اب اس کی طرف نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کا اپنے والدین پہ انحصار جو ہے، وہ بڑا واضح ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد تو کوئی انحصار نہیں۔ تو انہوں نے اپنے خاندان کو جس چیز سے ریپلیس کیا ہے، جس چیز سے انہوں نے بدلا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ خاندان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو کس چیز پہ ہوں گے؟ خواتین میں سے کوئی بتایا؟ بالکل ایسے خواتین تشریف رکھیں جیسے کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ فلم دیکھ رہے ہیں۔ اگر خاندان پہ انحصار نہیں ہوگا تو کس چیز پہ ہوگا؟ جی، اور خود پر سپر نیچرل ہوگا۔ بالکل، سپر نیچرل جو ہے وہ اپنے انحصار کو کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تو بنائے گا نا۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم جن کو دنیا میں اختیار دیں وہ یہ نظام نافذ کریں۔ اگر مذہب کی مثال لے لیجیے، یا وہ لوگ، یا تم سب کو، کلکم رائن، تم سب کو اپنے لوگوں کا نگہبان بنایا گیا، تم سے پوچھو۔ اسی طرح باہر بھی ایسے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خاندان نہیں ہوگا تو ریاست ہوگی، بادشاہ ہوگا، امیر المومنین ہوگا، کوئی تو ہوگا نا جی، جو ریاست، جو خاندان سے بڑھ کے ہوگا۔ تو وہ ریاست کا کردار آ گیا۔
ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اسلامی طور پر بھی جب ویلفیئر اسٹیٹ تھی تو ریاست کا کردار خاندان سے زیادہ ہوتا تھا. بیت المال تھا, امیر المومنین تھے, لوگوں کی جو محتاجی تھی اس کا بندوبست کیا جاتا. وہاں پہ اب بھی یہی ہے, اور انہوں نے جو نیچرل ڈپینڈنسی ہے اس کو کم کر دیا. اب انگلستان میں یا امریکہ میں یا اسکینڈینیویا میں آپ بچے کو مار مور بھی نہیں سکتے. بچہ شکایت کرے تو والدین جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. اور وہ بچوں, کینیڈا میں بچوں کا وظیفہ ملتا ہے, اور والدین اور بچوں کا جو تعلق ہے اس میں انحصار ختم ہو چکا ہے. والدین اور بچوں کا جو تعلق ہے وہ صرف مذہبی, وہ کیا اسے کہتے ہیں, صرف قلبی رہ گیا ہے. بچوں کو اور والدین کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے, لیکن اس میں سے جو ڈپینڈنسی ہے نا وہ نکل چکی. ہمارے ہاں وہ ڈپینڈنسی ابھی قائم. ہمارے ہاں 28 سال کا 30 سال کا بندہ جو ہے وہ کوئی کام بھی نہیں بعض دفعہ کرتا, ویسے ہی فارغ پھرتا رہتا ہے. ہمارے ہاں خواتین کے کام کرنے کی شرح بڑی کم ہے. ہمارے ملک میں میں نے جب آخری دفعہ اکنامک سروے دیکھا تھا تو وہاں پہ کوئی 22-24%, 25% لوگ تھے جو کام کر رہے تھے, یعنی کہ 25% لوگ جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں. 25% لوگ پورے 100% لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں. مجھے آخری ابھی نہیں پتا کتنے, کوئی کہہ رہا تھا 65% ہے, کچھ 66%, یعنی کہ ہمارے 66% لوگ ہیں جو ڈپینڈنٹس ہیں. اب وہ ڈپینڈنٹس کون ہیں؟ وہ ہیں جو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا بے روزگار. اب وہ جو ڈپینڈنسی ہے اس کا ہمارے اوپر, ہمارے فیملی سائز کے اوپر بھی تعلق آ رہا ہے کہ جی ہمارا فیملی سائز ہی 6-8 ہے, تو ایک بندے کو 6 لوگوں کو چلانا پڑتا. تو وہ جو خاندانوں کا اور رشتوں کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ اب افادیت پہ اور مادیت پہ مبنی ہے. اور چونکہ مادیت کے جذبات حاوی ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم رشتوں میں توڑ پھوڑ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ٹوٹ پھوٹ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم اخلاقی انحطاط بھی دیکھ رہے ہیں. وہ سارا کچھ بھی ہمیں نظر آ. دوسری طرف بطور قوم ہم اپنی بات ہی کریں گے. بطور قوم ہم وہ لوگ ہیں جن کو ایک دوسرے سے مل کے خوشی ملتی. ہم مجلسی بھی ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, ہم گپے مارتے ہیں, ہمارا ثقافتی نظام ایسا ہے. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بہت مضبوط ہے. خاندانی نظام مضبوط ہے یہ سمجھا جائے گا, اور ہے بھی. لیکن کیا یہ مضبوط خاندانی نظام یا یہ مضبوط رشتے جو ہیں, کیا یہ لوگوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں یا لوگوں کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا اگلا سوال. اب اس پہ سادی سی بات ہی ہوگی, لاجک کی بات, کہ وہ کہیں گے جی پتہ نہیں عمر صاحب کہہ رہے ہیں آگے جانا کیا اور پیچھے جانا کیا ہے. ہم جو ایک بندہ ہے وہ امریکہ میں نوکری کرتا تھا, وہ اپنی والدہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ گیا ہے. آپ کہیں گے یہ پیچھے جا رہا ہے, وہ کہے گا نہیں میں آگے جا رہا ہوں.